بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایران کی مشترکہ ڈرون فوجی مشقیں۔ ایرانی فوج کے مشترکہ ڈرون 1402 فوجی مشقوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ مختلف ایرانی ڈرون طیاروں کے ذریعے ڈرون مواصلاتی خلل کا آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام پایا۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں جنوب سے مشرقی، مغربی، شمالی اور وسطی علاقوں کے درمیان ایران کے مختلف قسم کے تقریباً 200 ڈرون طیاروں کی شرکت سے مشترکہ ڈرون فوجی مشقیں منگل کی صبح شروع ہو گئیں۔ ہم کیف کی مدد سے تھک جائیں گے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن ایسا سوچ کر غلطی کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کریملن کے ان بیانات کو مسترد کر دیا کہ یوکرین کی حمایت کرتے ہوئے مغربی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یاد رہے، امریکی بجٹ معاہدے کے بعد ہفتے کے روز کانگریس کی جانب سے وفاقی اداروں کی بندش سے بچنے کے لیے کیف کو نئی امداد سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل سکتے ہیں تو وہ غلط فہمی میں ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے انقرہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے گزشتہ روز دارالحکومت انقرہ میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم کے دہشت گردانہ حملے پر رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر ترجمان سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے انقرہ میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انٹونیو گوٹریس نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ حکومت ترکیہ اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی میں ہے۔ میرے خلاف مقدمہ انتخابی مداخلت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ انتخابی مداخلت ہے، میری وائٹ ہاؤس میں واپسی کو ناکام بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فراڈ کیس کی پہلی سماعت کے موقع پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ میری وائٹ ہاؤس میں واپسی کو ناکام بنانے کی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک عظیم کمپنی بنائی ہے، ہماری کمپنی کے پاس دنیا کی بڑی جائیدادیں ہیں، میرے خلاف دائر کیا گیا مقدمہ انتخابی مداخلت ہے۔ امریکی فوج یوکرین کو بیلسٹک میزائل بھیجنے کو تیار۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج مبینہ طور پر صدر جو بائیڈن کی منظوری کے بعد یوکرین کو کلسٹر ہتھیاروں سے لیس ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ ایک انٹرویو میں آرمی اسسٹنٹ سیکرٹری نے کہا ہے کہ امریکہ کچھ دیر کے لیے اس صورتحال کے لیے پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ نیپال اور بھارت میں شدید زلزلہ۔ نیپال میں 6.3 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جن کی گہرائی 10 کلومیٹر زیر زمین بتائی گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیپال میں یکے بعد دیگرے زلزلے کے 2 جھٹکے آئے، جن کی شدت 6.3 اور 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ ادھر بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی سمیت بھارت کے دیگر حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے دہرادون، اتر پردیش اور دیگر شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ سعودی ایوی ایشن کی پی آئی اے کو پروازوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر پر وارننگ۔ سعودی ایوی ایشن نے پی آئی اے سمیت دیگر غیر ملکی ایئر لائنز کو پروازوں کی آمد و رفت میں تاخیر کے معاملے پر وارننگ لیٹر جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی ایوی ایشن کی جانب سے مجموعی طور پر 26 ایئر لائنز کو وارننگ لیٹر جاری کیے گئے۔ قاسم سلیمانی کا مجسمہ۔ سعودی کلب نے ایرانی ٹیم کے ساتھ میچ منسوخ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے شہر اصفہان میں جاری چیمپئنز لیگ میں سعودی فٹ بال کلب الاتحاد کے
کھلاڑیوں اور حکام نے اسٹیڈیم میں ایران کی پاسداران انقلاب فورسز کے سربراہ قاسم سلیمانی کا مجسمہ دیکھ کر میچ کھیلنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد میچ باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا گیا، جس کے بعد سعودی وفد 1.5 گھنٹہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گیا۔ ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ قومی ایپکس کمیٹی نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ بھارتی حکومت نے سکھ رہنما کے قتل میں را کے ملوث ہونے پر تحقیقات میں تعاون کرنے کے بجائے کینیڈا کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے سفارتکاروں کو واپس بلائے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت نے کینیڈا کو آگاہ کر دیا ہے کہ رواں ماہ کی 10 تاریخ سے قبل اپنے 41 سفارتکاروں کو وطن واپس بلا لے، ورنہ ان سفارتکاروں کی استثناء کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت میچ کے ٹکٹ کی قیمت مکان کی قیمت سے بھی زیادہ ہو گئی۔ 14 اکتوبر کے پاک بھارت میچ کی ٹکٹ 25 ملین روپے میں فروخت ہونے لگا۔ خیرات نہیں چاہیے، تیونس نے $135 ملین کی یورو امداد مسترد کر دی۔ تیونس کے صدر قیس سعید کا کہنا ہے کہ ان کا ملک یورپی یونین کی جانب سے حال ہی میں بجٹ سپورٹ اور غیر قانونی امیگریشن کے خلاف جنگ کے حوالے سے اعلان کردہ امداد کو مسترد کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تعاون قبول کرتے ہیں، احسان یا خیرات نہیں۔ برطانیہ کے اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال پر پابندی کا مقصد طلبہ کے برتاؤ کو بہتر بنانا ہے۔ وقفے کے دوران بھی طلبہ موبائل فون استعمال نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ طلبہ اسکولوں میں تعلیم پر توجہ دیں۔ افغانستان کا آج $1.40 کروڑ نیلام کرنے کا اعلان۔ بینک آف افغانستان نے $1.40 کروڑ کی امریکی کرنسی نیلام کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان مرکزی بینک افغان بینک نے $1.40 امریکی نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ افغان کرنسی کی مارکیٹ میں قدر کو مستحکم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ترکی میں پولیس نے اتوار کو ہونے والے حملے میں ملوث دہشت گردوں کی تلاش میں 18 صوبوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 90 افراد کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کرد عسکریت پسند گروپ سے تعلق کے الزام کے شعبے میں گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب ہونے والے حملے کے ذمہ دار کرد عسکریت پسندوں نے حملے کی ذمہ داری کرد عسکریت پسندوں نے قبول کی تھی۔ توہین الیکشن کمیشن چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر فواد چودھری پر 11 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 11 اکتوبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 11 اکتوبر کو چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ غیر قانونی مقیم لوگوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اجلاس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بھی پاکستانی کی جان کسی بھی چیز سے مقدم ہے۔ ہمیں کسی بھی ملک اور ان کی پالیسی سے پاکستانی قوم اہم ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 1 نومبر تک غیر قانونی مقیم لوگوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ICC ورلڈ کپ 2023 کی افتتاحی تقریب منسوخ۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شہر احمد آباد کے مشہور نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں 5 اکتوبر سے شروع ہونے والے ICC کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کی افتتاحی تقریب ہونا تھی، جسے منسوخ کر دیا گیا۔ ڈالر مزید سستا ہو گیا۔
دوسرے کاروباری روز کے اختتام پر امریکی ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 4 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد ڈالر 286 روپے 76 پیسے سے کم ہو کر 285 روپے 72 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔